اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، اللہ کو تقوی پہنچتا ہے. اس لیے تقوی یہ ہے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی دے دی جائے اسی کے مطابق وہ عمل کرے. تو اگر شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ خون بہانا ہے جانور کا، تو یہ عبادت خون بہانے سے ہی ادا ہوگی. اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی صدقہ قربانی کی عبادت ادا کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا. مثلا نماز کی عبادت ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں سارا دن سر ننگا کر کے آسمان کی طرف دیکھتا رہوں گا صرف اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس طریقے سے نماز تو اس کی ادا نہیں ہوگی. نماز کا طریقہ وہی ہے جو بتا دیا گیا، اسی طریقے سے ادا ہوگا. تو قربانی کا بھی یہی طریقہ ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کی میں سب سے محبوب ترین عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے، اور قیامت کے دن یہ جانور ذبح کرنے والا اس جانور کے ناخن، اس کے بال، اس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. تو گویا اس کے خون کے بدلے میں بھی اس کو ثواب ملے گا، اس کے بالوں کے بدلے میں بھی ثواب، اس کے ناخنوں کے بدلے میں بھی ثواب ملے گا. یہ ساری چیزیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی چیز لازم ہے کہ قربانی کی جائے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے شریعت میں. کسی نے صدقہ کرنا ہے، اگر اس پر قربانی لازم ہے قربانی کرے، اس کے بعد جو مرضی اس کی ہو جتنا صدقہ کرنا چاہے کرتا رہے. اور قربانی کی جو اصل روح ہے، وہ روح اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو قربان کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہشات کو قربان کیا تھا، اس لیے کہ جب شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ کنکری ماری، دوسری دفعہ ماری، تیسری دفعہ ماری. یہ حج میں جو جمرات کی رمی کی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے. آپ اپنے گھر والوں کو مکہ مکرمہ کی آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر گئے. شیطان نے کہا کہ یہ تو یہاں ان کو کوئی کھانا کھلانے والا، کوئی پانی، کوئی کچھ نہیں، کیا کریں گے یہاں پر. لیکن اللہ کا حکم تھا، وہ چلے گئے. اللہ کا حکم ہوا بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرو، انہوں نے گردن پہ چھری پھیر دی. تو اس لیے قربانی کے بارے میں یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی جانب سے کہ اس سے جانور ضائع ہوتے ہیں، پیسہ ضائع ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بالکل فضول قسم کا سوال ہے، فضول قسم کا اعتراض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں. تو یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ جانور کا ضیاع تو پھر دوسرے نمبر کی بات ہے. ایک آدمی جس کو 100 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو اتنے ارمانوں کے بعد، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے تو وہ اس کو ذبح کر رہا ہے. یہ عقل میں آنے والی بات ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، انہوں نے ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھائی، ذبح کرنا شروع کیا. تو اس لیے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سارے عقلی فلسفوں کو، ہر قسم کی لاجکس کو پس پشت رکھے اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھے. یہ قربانی کی روح اور قربانی کا فلسفہ ہے. اب اس کے اندر یہ 5 چیزیں سمجھنی بہت اہم ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے. پھر 3 سٹیپس ہیں کہ جانور خریدنے سے پہلے کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جانور خریدتے وقت کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جانور کے خریدنے کے بعد کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح جب ذبح کی طرف آتے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے کیا کیا جائے، ذبح کرتے وقت کیا کیا جائے، ذبح کرنے کے بعد کیا کیا جائے. سب سے پہلے یہ چیز سمجھتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے. تو قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد پیسہ، نمبر 4 مال تجارت، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد اشیاء. 7.5 تولہ سونے کا مطلب یہی 87.479 گرام ہوتا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کا مطلب بھی لکھا ہوا ہے. اگر
کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس نہ تو چاندی ہے، نہ اس کے پاس 1 روپیہ ہے، 1 روپیہ، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے۔ مال تجارت کا مطلب وہ چیز جو انسان نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، اس کو شریعت مال تجارت کنسیڈر کرتی ہے۔ مثلا آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، تو یہ پلاٹ مال تجارت۔ آپ نے دکان میں سامان ڈلوایا کہ یہ سامان میں بیچوں گا، یہ سامان مال تجارت۔ جو بھی چیز آگے بیچنے کی نیت سے خریدی جائے اس کو شریعت مال تجارت کہتی ہے۔ تو اگر صرف سونا ہے، ان باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں تو ہم سونے کا نصاب لیں گے۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا۔ 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس ہے تو قربانی لازم ہے، ورنہ نہیں۔ اگر صرف چاندی ہے، سونا نہیں، شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے، لیکن مثال کے طور پر تھوڑا سا اس کے پاس چاندی بھی ہے، یا چاندی نہیں ہے لیکن اس کے پاس 10 روپے 20 روپے 100 روپے نقد پیسے ہیں، تو اب اس کے اندر ہم سونے کا نصاب نہیں دیکھیں گے کہ چونکہ سونا تو 1 تولہ ہے، سونا تو 7.5 تولہ ہونا چاہیے۔ اب یہ کیا جائے گا کہ اس 10 روپے کو اور اس 1 تولہ سونے کو ملایا جائے گا اور اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ آیا 1 تولہ سونا اور 10 روپے ملا کر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے یا نہیں؟ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو معیار سونا نہیں ہوگا، پھر معیار چاندی ہوگی اور اس پر قربانی لازم ہوگی۔ تو یہ جو 5 چیزیں یہ الگ الگ اس وقت ہوتی ہیں جب صرف ایک چیز ہو، مثلا سونا ہے تو صرف سونا ہے، چاندی ہے تو صرف چاندی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 2 چیزیں ہیں تو پھر معیار سونا نہیں ہوگا، معیار پھر چاندی ہوگا۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل تقریباً کوئی 38,000 37,000 38,500 700 روپے تقریباً تولہ ہے چاندی۔ تو اس حساب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 52.5 تولہ کی کتنی قیمت ہوگی۔ تو یہ اس کا نصاب ہے۔ تو 4 چیزیں تو اس میں وہی ہیں جو زکوٰۃ میں ہوتی ہیں، سونا چاندی نقدی مال تجارت۔ ایک چیز جس کو ہم نے یہاں الگ رنگ میں شو کیا، یہ اس لیے کہ یہ قربانی کے نصاب میں الگ سے ہے، وہ ہے ضرورت سے زائد چیزیں، کہ ضرورت سے زائد چیزیں بھی کاؤنٹ کی جائیں گی۔ اگر کسی کے پاس مثلا اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، مثلا سونا اور نقد ملا کر اس کے پاس اس کی رقم بنتی ہے 30,000 روپے، لیکن اس کے گھر میں کچھ ایسی اضافی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مثلا ٹی وی ہے، VCR ہے، اسکرین ہے، یا وہ برتن ہیں جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوتے۔ اگر ان ساری چیزوں کی قیمت کو ملایا جائے تو 8,000 روپے ان کی قیمت بھی بن جاتی ہے۔ تو 30,000 وہ ہوئے اور 8,000 یہ ہوئے ضرورت سے زائد چیزوں کی قیمت، تو 38,000 روپے پورے ہوئے۔ ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ زکوٰۃ کے نصاب میں ضرورت سے زائد چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد چیزیں بھی نصاب کا حصہ ہوتی ہیں۔ نصاب کا دن اور وقت، اس کا دن اور وقت، دن تو اس کے 3 ہیں، عید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ یعنی عید کے تیسرے دن کے غروب تک قربانی ہو سکتی ہے، اس کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی اور اس نے نہیں کی تو اس پر ایک بکری، متوسط بکری کی قیمت ادا کرنا لازم ہوگا، لیکن قربانی اب وہ نہیں کر سکتا۔ قربانی کے یہی 3 دن ہیں، اور اس کے اندر بھی کہ ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس عید سے پہلے پیسے نہیں ہوتے، لیکن عید کے دن اس کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ تو شریعت میں نصاب دیکھنے کے لیے جو دن متعین ہے وہ یہ 3 دن ہیں کہ ان 3 دنوں میں آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں۔
اگر ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے اس پر قربانی لازم ہوگی. اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ عید سے پہلے چونکہ یہ صاحب نصاب نہیں تھا یا عید کے بعد نہیں ہے. اصل اعتبار ان 3 دنوں کا ہے کہ ان 3 دنوں میں یہ صاحب نصاب ہے یا نہیں. ضرورت سے زائد اشیاء کی یہ وضاحت کی ہے کہ وہ فضول چیزیں جن کی کوئی شرعی یا طبعی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، یہ نہ شرعی ضرورت ہے انسان کی نہ طبعی ضرورت ہے، ایک ایکسٹرا اضافی فضول چیز ہے. اس کو شریعت کسی بھی طرح ضرورت کے دائرے میں نہیں لاتی. لہذا جب انسان نصاب لگائے گا کہ میرے پاس کتنے پیسے بنتے ہیں تو وہ اس نصاب کے اندر ان چیزوں کی قیمت بھی کاؤنٹ کرے گا. مثلا اگر ٹی وی ہے اس کے پاس اور اس کی قیمت 3,000 روپے تو 3,000 روپے وہ یہ لکھے. اس کے پاس کوئی بڑی اسکرین ہے اس کی قیمت مثلا 15,000 روپے 15,000 یہ لکھے. اب اس کے بعد باقی چیزیں دیکھیں، یہ سب ملا کر اگر اس کی قیمت 38,000 روپے بنتی ہے جو چاندی کا نصاب ہو تو اس پر قربانی لازم ہوگی. اسی طرح وہ اشیاء جو سال بھر میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوتی، مثلا کچھ برتن گھر میں ایسے رکھے ہوتے ہیں جو صرف شو شا کے لیے ہوتے ہیں، جس کا سال بھر میں ایک بار بھی، کچھ برتن تو ایسے ہوتے ہیں جو مہمانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ضرورت میں داخل ہیں، لیکن کچھ برتن ایسے ہیں جو مہمانوں کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتے. یا بعض لوگوں نے شو پیس رکھے ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو ضرورت میں نہیں آتی، بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر یہ کیا ہوتا ہے جس میں یہ مچھلیاں چھوٹی چھوٹی چل رہی ہوتی ہیں نا، اس کو کوئی خاص نام لیتے ہیں، ایکویریم. ہاں تو وہ چیز ہے مثلا اب وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا ہوتا ہے وہ، تو اب یہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اب کسی کے گھر میں اگر یہ ہے تو اس پر تو قربانی لازم ہے. تو یہ مطلب ہے کہ ضرورت سے زائد وہ ساری چیزیں جو نقش و نگار کے لیے، شو شا کے لیے جو رکھی ہیں، ان سب میں قربانی لازم ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر کچھ مسائل اور سمجھنے کے ہیں، وہ یہ کہ گھر کے ہر بالغ شخص پر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں قربانی لازم ہے. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے اور بعض لوگوں کی جانب سے یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر کا سربراہ قربانی کر لے بس سب کی طرف سے قربانی ہوگی. یہ بات بالکل غلط ہے. اگر مثلا گھر میں والد ہے وہ صاحب نصاب ہے اس پر الگ قربانی لازم ہے، بیوی اگر صاحب نصاب ہے اس پر الگ قربانی لازم ہے. کیا گھر کا سربراہ نماز پڑھ لے تو باقی سب سے نماز ساقط ہو جاتی ہے؟ گھر کا سربراہ روزہ رکھ لے تو باقی سب سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو قربانی بھی ایک عبادت ہے. یہ خواہ مخواہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے بات لوگ پھیلاتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دمبوں کی قربانی کی تھی. ایک دمبا آپ نے اپنی طرف سے ذبح کیا تھا، ایک دمبا پوری امت کی طرف سے ذبح کیا تھا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک شخص پوری دنیا میں قربانی کر لے بس وہ پوری امت کو کافی ہو جائے گی. پھر تو گھر کے سربراہ کا کیا مطلب؟ ایک شخص پوری دنیا میں قربانی کر لے بس کافی ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. ہر شخص خود مکلف ہے. اگر عورت صاحب نصاب ہے اس پر قربانی ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے اس پر قربانی ہے، والد صاحب نصاب ہے. جو شخص نصاب کا مالک بنتا جائے گا اس پر قربانی لازم ہوتی جائے گی. صرف گھر کے سربراہ کی قربانی کرنے سے سب کی قربانی ادا نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا جانور لے لے انسان، اس میں ایک حصہ اپنی طرف سے کر لے، ایک اگر بیوی پر لازم ہے اس کی طرف سے کر لے، ایک 7 حصے اس میں کیے جا سکتے ہیں. ایک جانور میں، بڑے جانور میں یہ کر سکتے ہیں. لیکن مثلا وہ ایک ہی بکری ذبح کرے یا ایک ہی حصہ ڈالے اور یہ سمجھے کہ سب کی طرف سے ادا ہو گئی، ایسا نہیں. ہاں اگر ان پر لازم ہی نہیں ہے تو پھر لازم نہیں تو نہ کرے، لیکن اگر لازم ہے تو پھر گھر کے سربراہ کے کرنے سے ادا نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ اپنا قرضہ منفی کرے گا. مثلا کسی کے پاس 38,000 روپے تو ہیں، 40-50,000 روپے تو ہیں، لیکن 35,000 روپے اس پہ قرضہ ہے. 35,000 اگر وہ دے دیتا ہے اس کے پاس 15,000 روپے بچیں گے 50,000 میں سے. تو ایسے شخص پہ قربانی نہیں ہے. پہلے قرضے کی رقم منفی کرے گا، منفی کرنے کے بعد جو پیسے بچیں گے اب وہ دیکھے گا کہ یہ نصاب تک پہنچتے ہیں یا نہیں. اگر پہنچتے ہیں تو لازم، اگر نہ لازم نہیں ہو. اسی طرح
عورت کا اگر مہر معجل ہے، مہر معجل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو فوری ادا کیا جاتا ہے۔ ایک مہر وہ ہوتا ہے جو نکاح نامے میں لکھوایا جاتا ہے کہ ہم بعد میں ادا کریں گے، ایک مہر وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ہم فوری ادا کریں گے۔ اگر شوہر نے یہ کہا ہے نکاح کے وقت کہ یہ مہر معجل ہے، مثلا کسی عورت کا مہر ہے 2 تولے سونا مثال کے طور پر، اور اس نے شوہر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مہر معجل ہے، اور دوسری شرط کہ وہ شوہر مالدار بھی ہے، تو اس صورت میں اگرچہ عورت کو اب تک شوہر نے مہر نہیں دیا لیکن اس عورت پر بھی قربانی لازم ہوگی، ان 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 کہ مہر معجل ہو، نمبر 2 شوہر مالدار ہو۔ اگر مہر معجل ہے لیکن شوہر غریب ہے تو اس عورت پر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں قربانی، یعنی اگر اس مہر کی وجہ سے وہ عورت صاحب نصاب بنتی ہے لیکن شوہر غریب ہے، وہ ابھی دے نہیں سکتا، تو اس عورت پر قربانی لازم نہیں۔ ہاں اگر مہر اس کو ادا کر دیا گیا، اب تو وہ مالک ہے، پھر تو وہ لازم ہی لازم ہے۔ یہ اس صورت کی بات ہے کہ مہر اس کو ابھی تک دیا نہیں ہے، لیکن ایک تو مہر معجل ہے، دوسرا شوہر بھی مالدار ہے، تو اس پر قربانی اگرچہ مہر اس کو نہیں ملا، قربانی لازم ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر مہر معجل ہو، یعنی کسی نے نکاح کے وقت یہ کہا ہو کہ میں مہر بعد میں دوں گا، تو ایسی عورت پر بھی اس مہر کو ہم نصاب میں کاؤنٹ نہیں کریں گے جب تک اس کو ملا نہ ہو۔ اسی طرح اگر شوہر غریب ہے تب بھی ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ تو ان 2 شرطوں کے ساتھ اگر مہر عورت کو نہ ملا ہو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط یہ کہ مہر معجل ہو، فوری واجب الادا ہو۔ نمبر 2 شوہر مالدار ہو۔ اس صورت میں اگرچہ عورت کو مہر نہیں دیا گیا، اس عورت پر قربانی لازم ہوگی۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی ان دونوں کا نصاب، اس میں فرق ہے۔ سب سے پہلا بنیادی فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ نابالغ کے مال میں بھی فرض ہوتی ہے، یعنی اگر نابالغ بچہ ہے لیکن وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے مال میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن نابالغ بچہ اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ نمبر 2 چونکہ ضرورت سے زائد چیزیں زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں ہیں، اسی لیے اگر کسی شخص کے پاس کوئی اضافی گھر ہے، پلاٹ ہے کوئی، مثلا اس کا اپنا ایک گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، دوسرا ایک گھر ہے یا دوسری ایک بلڈنگ ہے جو اس نے کرائے پر دی ہوئی ہے، تو وہ جو اضافی گھر ہے، وہ جو اضافی مکان ہے جو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اگر اس سے جو کرایہ آتا ہے، اگر وہ کرایہ اس کے گزر و بسر کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ مثلا اس کے گھر کے گزر و بسر کسی اور ذریعے سے ہوتا ہے، مثلا وہ خود کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اور یہ کرایہ بھی اس کے پاس آ رہا ہے، تو یہ جو گھر کی قیمت ہے، یہ گھر بھی ضرورت سے زائد اشیاء میں آتا ہے، لہٰذا اس گھر کی قیمت بھی نصاب میں کاؤنٹ کی جائے گی کہ اس گھر کی کتنی قیمت ہے۔ تو ضرورت سے زائد گھر بھی نصاب کا حصہ ہوتا ہے قربانی میں۔ زکوٰۃ میں چونکہ ضرورت سے زائد چیزیں نصاب کا حصہ ہی نہیں ہیں، اس لیے زکوٰۃ اضافی گھر پر لازم نہیں ہوتی، لیکن قربانی میں چونکہ ضرورت سے زائد چیزوں کا بھی اعتبار ہے، اس لیے اگر کسی نے کوئی جگہ کرائے پر دی ہے اور وہ کرایہ ایسا نہیں ہے کہ بس اگر وہ کرایہ اس کو نہ ملے تو اس کے گھر کا پہیہ بند ہو جائے گا، بلکہ اس کے گھر کا پہیہ چل رہا ہے اور وہ کرایہ اس کے پاس آ رہا ہے، تو اس صورت میں یہ اضافی گھر یہ ضرورت سے زائد ہے، اس پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ دوسرا فرق یہ ہے، اور تیسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان پر لازم ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد، یعنی کہ کوئی شخص آج صاحب نصاب ہوا تو اگلے سال اس دن اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا، اس سے پہلے فرض نہیں ہے اس پر۔ لیکن قربانی کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ عید کے پہلے دن مثلا اس نے عید کی نماز پڑھی، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اس کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، جس وقت وہ صاحب نصاب ہوا ان 3 دنوں میں سے کسی دن، اس پر قربانی اسی وقت لازم ہو جائے گی، سال کا گزرنا اس پر شرط نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ایک تو اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اس میں ضرورت سے زائد چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں نصاب میں، زکوٰۃ میں وہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کی جاتی۔
اب یہ ہے کہ جانور خریدنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں کہ جانور خریدنے سے پہلے کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو. نیت کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کی نیت سے کوئی قربانی نہ کرے. اگر کوئی شخص صرف اس نیت سے قربانی کرے کہ میں گوشت حاصل کرنا چاہتا ہوں، ایسے شخص کی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر ایسا شخص کسی کے ساتھ حصے میں شریک ہے تو جتنے لوگ شریک ہیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے نیت درست کرنا بہت ضروری ہے. گوشت تو انسان کو ویسے ہی ملنا ہے، گوشت تو کہیں جانا نہیں ہے اس سے، لیکن نیت انسان اپنی درست کرے کہ میں یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. ضمناً اس کو گوشت ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن اگر کوئی اسی نیت سے کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، جس کے ساتھ شریک ہوگا اس کی بھی نہیں ہوگی. اسی طرح شہرت کی نیت سے کوئی خریدتا ہے، جیسے ہمارے ہاں آج کل رواج ہو گیا 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ کے جانور لوگ لے کر آتے ہیں، اور اس کے ذہن میں اگر نیت یہ ہے اس کی کہ لوگ بولیں گے یار فلاں بڑا اچھا جانور لے کر آیا ہے، فلاں جو آدمی ہے وہ ہر سال بڑے اچھے جانور لے کر آتا ہے، اس نیت سے اگر خریدا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ جو شریک ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. لہٰذا سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے نیت. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت ٹھیک نہیں عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پر حلال مال استعمال کیا جائے. حرام مال سے قربانی نہیں ہوتی. اگر کسی شخص کی حرام آمدنی ہے، کل آمدنی حرام ہے، اور وہ اس سے قربانی کرتا ہے، اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. جس کے ساتھ شریک ہوگا ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو حلال مال استعمال کیا جائے. اسی طرح اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی کل آمدنی حرام ہے تو ایسا شخص کسی کے ساتھ اجتماعی قربانی میں حصہ نہ ملائے، اس لیے کہ جس کے ساتھ وہ حصہ ملائے گا اس کی بھی قربانی ضائع ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی آمدنی ایسی ہے کہ کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حلال مال میں سے قربانی کرے، حرام مال میں سے نہ کرے. اگر کسی کی آمدنی کچھ حلال کچھ حرام ہے اور وہ حلال آمدنی سے قربانی کرتا ہے یا اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، جو اس کے ساتھ شریک ہیں ان کی بھی ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کا کل مال کل آمدنی حرام ہے 100%، تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں. اسی لیے جو ہمارے ہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے، مختلف ادارے، مختلف ٹرسٹ، مختلف ویلفیئر، تو ان جہاں آدمی اجتماعی قربانی کرے پہلے آدمی خود اطمینان حاصل کرے کہ آیا یہ ادارہ قابل اعتماد ہے یا نہیں، آیا یہ شرعی تقاضوں کے مطابق قربانی کرتا ہے یا نہیں. ہمارے یہاں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، بس لوگوں کے ذہن میں جو آتا ہے بس پیسے دے دیتے ہیں، بھائی فلاں ٹرسٹ میں دے دو، فلاں جگہ دے دو، فلاں جگہ. کوئی اس سے پہلے کوئی دیکھا نہیں ہوتا، پرکھا نہیں ہوتا کہ آیا یہ علماء کی نگرانی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا، شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کو ذبح صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، کیا بھی جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، کچھ نہیں، بس جا کے پیسے دے دیے آ کے بیغم ہو گئے. تو اس لیے پہلے اطمینان کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ پیسے دے دیں وہ قربانی نہ کرے، آپ اس انتظار میں کہ میری قربانی ہو گئی اور اس نے جانور ہی ذبح نہ کیا ہو. یہ تو ہے کہ جانور خریدنے سے پہلے، اور جانور خریدتے وقت بھی کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ ایسے وقت میں جانور نہ خریدا جائے جس وقت خرید و فروخت کرنا ممنوع ہے. جمعے کی اذان کے بعد، پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے حرام. جمعے کی پہلی اذان جب ہو جائے اس کے بعد کوئی چیز لینا یا کوئی چیز بیچنا مکروہ تحریمی ہے. تو اس لیے یہ ایک تو ہمیں قربانی کا جانور بھی اس موقع پہ نہیں خریدنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے. تو اگر آپ اس عبادت کے لیے جانور ہی ایک ایسے وقت میں خرید رہے ہیں کہ جس وقت آپ کے لیے خریدنا جائز ہی نہیں ہے، تو ایسی عبادت میں کیا نور اور کیا برکت اور کیا ثمرہ اس کا اور کیا نتیجہ ہوگا کہ آپ نے جانور ایک ایسے وقت میں خریدا جس وقت آپ کے لیے خریدنا جائز ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز سے بھی بچا جائے. اور یہ ہمیں ویسے بھی یاد رہنی چاہیے یہ بات
کوئی بھی کاروبار، دکان کھولے رکھنا، کوئی بھی کاروبار کرنا جمعے کی حرام کے قریب ہے. تو اس لیے اس سے ویسے بھی بچنا چاہیے، اور جانور قربانی کا خریدتے وقت اس میں بھی بچنا چاہیے. اسی طرح اگر دو آدمی سودا کر رہے ہیں اور وہ کسی بات پر متفق ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ ان کا سودا بیٹھ گیا، سیٹ ہو گیا، اب آپ آ کر ان کا سودا خراب نہ کریں. یہ نہ کریں کہ یہ آپ کو 50,000 دے رہا ہے، میں آپ کو 52,000 دے دوں گا. ایسا کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے.